جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہوتی ہے، کہاں سے چل رہی ہوتی ہے، کون فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ریسنٹلی ایک خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ گوادر سائڈ پہ جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ بچھی ہوئی تھی، اور جھونپڑیوں کے نیچے اگر دیکھا جائے تو وہ پلاسٹک وغیرہ کی جو تھی، وہ پلاسٹک وغیرہ جو تھے وہ ان لوگوں نے لگائے تھے، وہ پراپر لائن جو تھی وہ فائبر کی لائن تھی۔ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائبر آپٹک کیبل کی ایک لائن تھی جو کہ ان کو کنیکٹ کرتی تھی۔ دہشت گرد جو تھے انہوں نے یہ تار جو ہے وہ بچھائی تھی جو کنیکٹ کرتی تھی ان کو موساد سے اور را سے۔ بڑی تیاریاں جو تھیں وہ انہوں نے کی ہوئی تھیں، اور یہ اگر ہم بات کریں گوادر میں جہاں پہ پورٹ بنا ہوا ہے، یہ وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ کیا ہوا تھا، اور ابھی اس پہ بڑی سختی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور فزیکل بھی انشاءاللہ اس کا آپریشن جو ہے وہ ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ کوئی بھی ایکس وائی زی جو بھی ہے وہ ان جو ہماری لائن ہے، جو ہماری اپنی لائن ہے، اسے جو ہے وہ کنیکٹ نہ ہو، اور دہشت گردی اگر کوئی پھیلا رہا ہے تو اس کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ ختم کرے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، اور جیسے ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ جنم واصل ہوتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کراچی میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے۔ آج ایک دفعہ پھر ناظرین بابر یوسفزئی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ سر ریسنٹلی کل جو ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے، آپریشن یلغار کا کراچی میں جو ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب را کے اتنے بڑے بڑے جو دہشت گرد تھے وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور جو انہوں نے پلانز بنائے تھے، جو ان کے پاس ڈیوائسز تھیں، جیسے ان لوگوں نے مسجد پہ حملے کا جو ہے وہ سوچا ہوا تھا، اور ان کی آڈیوز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئی ہیں۔ سر کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے وطن کو، میرے پاکستان کو، میرے صوبے بلوچستان کو ان دہشت گردوں کی، ان فتنۃ الہندوستان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرے ہر پاکستانی کی حفاظت فرمائے، میرے ہر پاکستانی کو عروج دے۔ جی بالکل، کل جیسے ہماری سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں ایک کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی میں ایک نیٹ ورک کو پکڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ نیٹ ورک جو ہے یہ چند اشخاص پہ نہیں بلکہ پورے ایک گروہ پر مبنی تھا۔ انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ وہاں سے جو ڈیوائسز ملی ہیں اسرائیلی میڈ ڈیوائسز ملی ہیں، وہاں سے جو لیپ ٹاپس ملے ہیں اس میں ایسا ڈیٹا ہے، ہم نے ان ڈیٹے کو جو ہے نا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ ڈیٹا ہے جو پاکستان میں نفرت پھیلانا چاہتا تھا، وہ ڈیٹا ہے جو پاکستان میں حالات کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ اس ڈیوائسز سے جو ہمیں ابھی تک رپورٹس ملی ہیں، جو ڈیوائسز ڈیکوڈ ہوئی ہیں، ان کے مطابق یہ مسلمانوں میں ایک خانہ جنگی شروع کرنا چاہتے تھے۔ یہ پاکستان میں، یہ کراچی شہر میں خانہ جنگی شروع کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو یہ جو اس طریقے کے فتنے ہوتے ہیں، اسرائیل، موساد، را کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اندرونی طور پہ پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ ان کی یہ سازش تھی کہ کسی مسجد پر پہلے حملہ کیا جائے گا، اور اس مسجد پر حملے کے ریئیکشن میں امام بارگاہ پر حملہ ہوگا۔ سنی اور شیعہ جو دو فرقے ہیں، ہم ان فرقوں کی احترام کرتے ہیں، دونوں ہم ہیں، ہم ہی ہیں، پاکستانی ہی ہیں۔ شیعہ اور سنی کو انہوں نے لڑانے کی سازش کی ہوئی تھی، فرقہ وارانہ واردات انہوں نے کرنی تھی، فرقہ وارانہ انہوں نے تعلقات کو خراب کرنا تھا، حالات کو خراب کرنا تھا۔ ٹائملی وہ چیزیں الحمدللہ پکڑی گئی ہیں۔ وہ جو وہاں سے ڈیوائسز ملی ہیں، آپ یقین کریں گے کہ ان ڈیوائسز میں ان کو وہاں سے انسٹرکشنز ملتی تھیں، وہاں سے اسرائیل سے اور بھارت سے انہیں سارا بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے پاکستان میں حالات کو خراب کرنا ہے۔ یہ ایک بہت منظم گروہ تھا، بہت بڑا گروہ تھا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس گروہ کو پکڑا، اس گروہ کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ ابھی تک وہ جو ڈیوائسز تھیں وہ ڈیکوڈ ہو رہی ہیں، لیکن یہ کنفرم ہوا یہ ایک موساد کا نیٹ ورک تھا، یہ را کا نیٹ ورک تھا۔ موساد اور را جو ہے اب مل کر کام کر رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ حالات کو خراب کیا جائے۔ موساد اور را اس وقت بلوچستان کے یا پاکستان کے حالات خراب کرنے میں پوری طرح سے ملوث ہیں۔ اس نیٹ ورک سے جو ڈیوائسز ملی ہیں ان کے اندر بہت اہم ڈیٹا ہے، وہ ڈیوائسز ڈیکوڈ ہو رہی ہیں۔ وقت آنے پر ثابت ہوگا کہ کس طریقے سے موساد پاکستان میں لوگوں کو ہائر کر کے، پاکستان میں لوگوں کو پیسوں پر خرید کر پاکستان کے حالات خراب کرتا ہے۔
اب ہماری عوام کو سوچنا ہوگا, ہماری عوام کو سمجھنا ہوگا. یہ جو کل گروہ پکڑا گیا, اس گروہ کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے جو ہے نا کچھ بینک اکاؤنٹس بھی جو ہے نا وہ لنک ہوئے ہیں, اور وہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے, انڈیا سے یا دبئی سے جو ہے نا آپریٹ ہو رہے تھے. انہیں جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی کا ٹائم چل رہا ہے, ڈیجیٹل کرنسی کے تھرو جتنی بھی یہ دہشت گرد اپنی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی کے تحت کرتے ہیں. تو کرپٹیو کرنسی کے ذریعے جو ہے کرپٹیو کرنسی کے ذریعے انہیں جو ہے نا ادھر سے بونس دیے جاتے تھے, اس کے پوائنٹس دیے جاتے تھے, کیونکہ کرپٹیو کرنسی ایک ایسی کرنسی ہے جس کا کوئی جو ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ آپ کو ڈیجیٹل کرنسی بھیج دیتے ہیں, اس کو آپ جو ہے نا کیش کروا کر اس سے پیسے آپ لے لیتے ہیں. تو انہوں نے وہ طریقہ استعمال کیا ہے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے, پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے اپنی ہر حد تک جا رہے ہیں, ہر ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کا پیچھا کرتے رہیں گے. امید ہے کہ جس طرح یہ گروہ پکڑا گیا ہے, یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, انشاءاللہ فیوچر میں اور نیٹ ورک بھی پکڑے جائیں گے. اور مجھے اپنی سیکورٹی فورسز پہ پورا یہ یقین ہے کہ وہ ان لوگوں کو انشاءاللہ ان کے انجام تک پہنچائے گی. بالکل بابر صاحب, ایسے ہی ہے کہ مطلب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ پیسے آتے ہیں تو یہ سیف سائڈ کرنے کے لیے جو کرپٹو ایک ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ایک وہ ہے پلیٹ فارم آپ اسے کہہ لیں, یا مطلب جہاں سے پیسوں کی ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی ہے, یہ لوگ وہیں پہ پیسے وغیرہ ڈال کے اس کے بعد پھر یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. سر یہ جو نیٹ ورک تھا ان کا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے نا بڑی پکچرز وغیرہ ہمارے اساس اداروں کی جو تھی وہ لی تھیں, اور کون کہاں جا رہا ہے, پراپر ایک ریکی وغیرہ جو تھی وہ کی تھی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ کراچی کے مطلب لوگ ہیں اور گوادر میں جو لوگ وغیرہ بستے ہیں وہ خود کو ماہی گیر کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ فشنگ وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن فشنگ کر کے مطلب ماہی گیر کے روپ میں موساد کے اور را کے ایجنٹ, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہر فیلڈ میں اور ہر روپ میں آ کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. ابھی حالیہ جو یہ نیٹ ورک پکڑا ہے, اس نیٹ ورک سے انویسٹیگیشن میں, بیسک انویسٹیگیشن میں, انٹروگیشن میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ فشر مین جو ماہی گیر ہوتے ہیں ان کے روپ میں یہ کراچی میں اور گوادر کو ٹریول کرتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں. ہمارے جو حساس مقامات ہیں جیسے گوادر پورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے ایک سینسیٹیو ایریا ہے, ریسٹرکٹڈ ایریا ہے, نو گو ایریا ہے, وہاں پر عام لوگ تو نہیں جا سکتے. وہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے, ساؤتھ ایشیا کی ٹریڈ ہوتی ہے, چائنا کے وہاں پر جو ہے نا انجینئرز ہیں, پاکستان کی وہاں پر جو ہے فورسز ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, بزنس مین ہیں. تو وہاں پر جا کر انہوں نے حساس مقامات کی تصویریں لی ہیں. کراچی میں انہوں نے جو ہے نا نیول بیسز کی تصویریں لی ہیں, ایئر بیسز کی تصویریں لی ہیں. کراچی بہت بڑا شہر ہے, کراچی کی بہت بڑی پاپولیشن ہے. وہاں سے یہ فشر مین کے روپ میں آئے ہیں, ماہی گیر بن کر آئے ہیں گوادر میں, گوادر پورٹ کی انہوں نے تصویریں لی ہیں. دیکھیں ان کے جو ایجنٹ ہیں وہ کوئی بھی روپ دھار لیتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو جو ہے ایکسپوز کریں, ان کو پکڑیں, ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں. بالکل دیکھیں جس طرح سے کرنسی انوالو کر رہے ہیں, جس طریقے سے پیسے انوالو کر رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیجیٹل کرنسی کو انہوں نے انوالو کر دیا ہے, بٹ کوئن ہو, کرپٹیو کرنسی ہو, اس طرح کی کرنسیز کو انہوں نے انوالو کر دیا ہے. ٹرانزیکشنز انہوں نے بڑھا دی ہیں. 9, 10, 11 مئی کی رات کو جو ہم نے کیا, پاکستانی فوج نے جس طریقے سے دشمن کو جواب دیا, اسرائیل, انڈیا, را, موساد, ان کی یہ پوری کوشش تھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے گا. بلوچستان میں بھی انہوں نے فتنۃ الہندوستان کو ایکٹیو کیا تھا, انہیں بھی ٹاسک دیا تھا اپنے بلوچستان کے حالات خراب کرنے. لیکن جب ہم نے انہیں جواب دیا ہے, اب ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی, وہ اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ مختلف نیٹ ورکس یہاں پر اپنے ایکٹیو کر رہے ہیں, سلیپر سیلز ایکٹیو کر رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے بلوچستان کی حساس معلومات زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچائی جائے, زیادہ سے زیادہ معلومات ان تک پہنچے, ان علاقوں کو, ان ایریاز کو, ان معلومات کی بیس پر ان مقامات کو یہ نشانہ بنائے. لیکن ہماری سیکورٹی فورسز الرٹ ہیں. یہ ابھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک پاکستان میں اس ٹائم ایکٹیو ہو چکا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں ریزن آپ کا اس کو پھر بتا رہا ہوں, اپنے دیکھنے والے ویورز کو پھر بتا رہا ہوں, براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے پھر بتا رہا ہوں. اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ 9-10 مئی کی رات کو جو ان کو شکست ہوئی ہے, انہوں نے جو منہ کی کھائی ہے, اس کے بعد ان کی فرسٹریشن ہے, یہ فرسٹریشن نکالنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی چال چلنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی سازش کرنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو. انہوں نے اپنے ایجنٹس کو بھیج دیا ہے. وار ویئرفیئر, سوشل وار ویئرفیئر سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ جسے بول سکتی ہیں 5th جنریشن وار اس ٹائم اپنی پیک پر ہے. اس ٹائم صرف جو ہے نا یہ نہ صرف فزیکلی بلکہ سوشل میڈیا پر اور دوسرے پلیٹ فارمز پر بھی یہ فل ایکٹیو ہو چکے ہیں. انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے, ان کو ہم انشاءاللہ شکست دیں گے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اس وار میں ان کے ساتھ فرنٹ ٹو فرنٹ لڑنا ہے. نیریٹو کی وار ہو, وار ویئرفیئرز ہو, یا جو ہے نا ان کی فزیکل وار ہو, تینوں وارز کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہوگا. ان کے نیٹ ورک ایکٹیو ہو چکے ہیں, نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں ایکٹیو ہو چکے ہیں. آپ نے شروع میں ہی ایک بات کا ذکر کیا کہ گوادر میں ایک
فائبر آپٹکس پکڑی گئی ہے. بالکل وہاں سے چند ٹکڑے ملے تھے ہماری سیکورٹی فورسز کو جو فائبر آپٹک کے تھے, پلاسٹک کے ٹکڑے تھے, اور وہ جھونپڑیوں کے نیچے, ریت کے نیچے چھپائے گئے تھے. جب انویسٹیگیشن کی گئی کہ یہ کس چیز کے ٹکڑے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ اسرائیل میڈ جو ہے نا فائبر آپٹک تھی, جو پورٹ سے ایک علاقے تک پہنچائی گئی تھی. اس علاقے میں آ کر 2 لوگ ٹھہرتے ہیں, ان میں ایک جو ہے بنگلہ دیشی تھا اور ایک پاکستانی تھا. ان کے پاسپورٹس پر انڈین ویزاز لگے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور وہ بندے جو علاقے کے لوگ ہیں, جب علاقے کے لوگوں سے معلومات کی گئی, انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر آ کر ٹھہرتے تھے. یہ کبھی کبھی جو ہے نا جا کر کسی فون پر بات کرتا تھا, تو اس کا جو رابطہ تھا وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے اور انڈیا سے تھا. اسے وہاں سے پیسے آ رہے تھے. انہوں نے یہ پوری فائبر آپٹک بچھائی تھی. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو حساس ڈیٹا ہے, سینسیٹیو ڈیٹا ہے, وہ چوری کر سکیں, اور اس کی بیس پر جو ہے نا ہمارے ملک کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھا سکیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. لیکن ٹائملی الحمدللہ اللہ پاک نے انہیں ایکسپوز کر دیا, ہماری سیکورٹی فورسز نے انہیں ایکسپوز کر دیا. ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت بلوچستانی, بحیثیت پاکستانی, کہ پاکستان کی جتنی بھی یہ کوسٹل بیلٹ ہے, پاکستان کا یہ جتنا بھی سمندری حدود ہے, یہاں پر جو ہے نا دشمن کے جو دہشت گرد ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں مکران ڈویژن جو سب سے زیادہ پرسکون سمجھا جاتا تھا, پرامن سمجھا جاتا تھا, وہاں کے لوگ, وہاں پر لٹریسی ریٹ بہت اچھا تھا, وہاں پر اب دہشت گردی کی کاروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں. مکران ڈویژن میں کون سے ضلع آتے ہیں؟ مکران ڈویژن میں گوادر آتا ہے, تربت آتا ہے, پنجگور آتا ہے. تو وہ تو جو دہشت گرد ہیں ان کا فوکس یہی ہے کہ جو ہمارا پاکستان کی بیک بون ہے سی پیک, اس کو نقصان پہنچایا جائے, پاکستان کے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں انہیں نقصان پہنچایا جائے, اور پاکستان کو اکانومکلی نقصان پہنچایا جائے. اب انہوں نے یہ جو فائبر آپٹکس بچھائی تھی, اس سے ان کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا, وہ ڈیٹا جو ہمارا سی پیک سے ریلیٹڈ ڈیٹا تھا, اور اس کے بعد ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا تھا. لیکن الحمدللہ وہ ایکسپوز ہو گئے, ان کی سازش ناکام ہو گئی اور وہ پکڑے گئے. سر بالکل, اگر ہم کوسٹل لائن کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ مطلب جو چیزیں ہو سکتی ہیں, وہاں پہ بھی ایک, اگر ہم یہ کہیں کہ آمد درآمد کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں, اور اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتی ہیں. اور جیسے ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے, سر کیا کہیں گے کہ مطلب جو رنجیت ہے, جو ان کا بھارت کا جو حاضر سروس کوئی ملٹری آفیسر ہے, یہ ہمارے جو لوگ ہیں مطلب وہ چاہتے کیا ہیں, مطلب ان کا مائنڈ کیا بنا ہوا ہے کہ ایک طرف نعرہ لگاتے ہیں آزاد بلوچستان کا, ٹھیک ہے, دوسری طرف اپنے بلوچستان میں ہی بدامنی پھیلا رہے ہیں, دوسروں کے ہاتھوں کے شکار ہو کے, دوسروں کے کھلونے بن کے وہ چابی دے دیتے ہیں, یہ لوگ گھوم جاتے ہیں. تو یہ آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے اور بلوچستان سے ان کی دشمنی کیا ہے؟ گوادر کی بات کریں, ہم بات کرتے ہیں مطلب جیمنی کی بات کرتے ہیں, پسنی کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی اگر بات کر لیں مطلب کوئٹہ سٹی کی بات کرتے ہیں, یا خاران منوش کی, اس طرح کی بات, ان کی اس اپنے بلوچ ہی رہتے ہیں, ان کے اپنے بلوچوں سے کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو وہ حقائق بتانے جا رہا ہوں جو حقائق شاید اس سے پہلے آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے. بلوچستان میں حالات خراب کرنے میں اجیت دول جو انڈین نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں, وہ رنجیت, کلبھوشن یادو, دیپک نیگی, میجر ارجن شکلا, یہ تمام ڈائریکٹ انوالو ہیں. بھارت سے کبھی بھی پاکستان کی آزادی ہضم نہیں ہوئی, بھارت سے کبھی بھی پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوئی. جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے آج تک 2025 تک, بھارت ہمیشہ وقتاً فوقتاً یہی سازشیں کرتا رہا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے توڑا جائے, پاکستان کو تقسیم کیا جائے. کیونکہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, تو انہیں جو سافٹ ٹارگٹ ملا وہ بلوچستان ملا. انہوں نے کہا یہاں پر آبادی کم ہے, رقبہ زیادہ ہے, یہاں پر لوگوں کو ہم خریدتے ہیں, لوگوں کو ہم پیسے دیتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کا کام لیتے ہیں. بدقسمتی بولیں ہماری یا بدبختی بولیں, بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں, بلوچستان کے لوگ پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, لیکن ہماری بدقسمتی, ہماری بدبختی کہ یہاں پر چند ایسے لوگ بھی ہیں جو مفاد پرست ہیں, جو چند ٹکوں پر اپنا ایمان اور ضمیر بیچ دیتے ہیں. وہ ایمان اور ضمیر بیچنے والے وہ ہمارے دشمن کے ہاتھوں لگ گئے. میں نے آپ کو کہا نا, اجیت دول جو انڈین نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے, وہ ڈائریکٹ یہاں پر انوالو ہے, وہ ڈائریکٹ بلوچستان کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس نے یہاں پر جو ہے نا چند ٹکوں پر اپنے چند ایجنڈوں کو, فتنۃ الہندوستان کو ہائر کیا ہوا ہے. وہ بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں, وہ بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں. یہ بلوچستانی نہیں ہے, ان کا تعلق بلوچ قوم سے نہیں ہے. بلوچ تو بہت غیرت مند قوم ہے, عزت والی قوم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیسوں کے خاطر اپنی ماں کو بھی مار دیں, اپنی ماں کو بھی بیچ دیں, اپنی
بہنوں کو بھی بھیج دیں. یہ بے ضمیر لوگ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بے ضمیر لوگ جو پیسوں کے خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے, بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا, اپنے آقا کی خواہش کو پورا کرنا, اپنے آقا کے ارمان کو پورا کرنا, اپنے آقا کی خواہش پر بلوچستان میں حالات خراب کرنا, دہشت گردی کرنا. یہ دہشت گرد ہیں. بلوچ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ خوش ہے, وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. بلوچ کو پاکستان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. الحمدللہ بلوچستان ترقی کر رہا ہے اور اس ترقی کا فائدہ براہ راست ایک عام بلوچ کو جا رہا ہے. لیکن دیکھیں آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ بلوچ ہیں, تو یہ چاہتے ہیں کیا ہے؟ یہ اپنے آقا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ان کا آقا انہیں پیسے دے رہا ہے, انہیں فنڈنگ ہو رہی ہے, انہیں پیسہ مل رہا ہے, انہیں ڈالرز میں پیسہ مل رہا ہے, وہ اس لیے حالات خراب کر رہے ہیں. ایک عام بلوچ پاکستان کے ساتھ خوش ہے. ایک عام بلوچ نہیں چاہتا کہ حالات خراب ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جتنی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو وکٹمائز ہوتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ یہی بلوچ ہوتے ہیں متاثر. ایک عام بلوچ, ذاکر مجید بلوچ کون تھا مجھے بتائیں؟ ذاکر بلوچ جو ڈی سی پنجگور تھا وہ کون تھا؟ وہ ایک بلوچ تھا. ہدایت اللہ بلیدی بھی ایک بلوچ تھا. ابھی دیکھیں یہ جو ہے ان کی یہ سازش ہے کہ بلوچوں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو بلوچوں کے بولنے والے لوگ ہیں, جو بات کرنے والے لوگ ہیں, ان کی آوازوں کو دبایا جائے, احساس محرومی مزید پھیلایا جائے. جب احساس محرومی پھیلے گا, لوگوں میں اویئرنس نہیں ہوگی, شعور نہیں ہوگا, تو ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. یہ وہ سوال کرنے والی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں. تو ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنی فنڈنگ کو جو ہے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں, اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. بابر صاحب, لاسٹ کوشچن جو ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں بھارت کی, اور کھلم کھلا دیکھیں, ہمیں مطلب جو ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے کہ بشیر زیب کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور اختر مینگل کی بھائی کو اٹھا کے دیکھ لیں. اختر مینگل بھی تو ان کا ہی بھائی ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ ان کا بھائی نہیں ہے یا ان کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. مطلب بلوچستان میں رہ کے جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یا ایسے لوگ جو یہاں پہ ایک ٹولہ بن کے بدامنی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, اور بڑا کلیئر, ابھی ہم کلیئر ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ را سے فنڈڈ ہے, موساد سے جو ہے وہ فنڈڈ ہے. تو ابھی کیا آپ کہیں گے کہ مطلب ہمارے جو پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر ایک دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں آ کے یا ریاست میں آ کے بدامنی پھیلا رہا ہے اور وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, تو ابھی ہماری پاکستان کی جو اسٹریٹجی, ہماری ریاست کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس بات کا احساس ہے اور ریاست اس بات کو بخوبی سمجھتی ہے. ریاست نے جو اب پالیسی بنائی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس, دہشت گردی کی کوئی کارروائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا, جو دہشت گردی کرے گا اسے جہنم حاصل کیا جائے گا. یہ ایک بہترین پالیسی ہے. ہمیں اس پالیسی پر پوری طرح سے عمل درآمد کرنا ہوگا, ہمیں امپلیمنٹیشن کروانی ہوگی. جو اگر کسی ایک معصوم پاکستانی کو, نہتے پاکستانی کو, بے گناہ معصوم پاکستانی کو شہید کرتا ہے, قتل کرتا ہے, اس کو بھی جواب ایسے ہی دینا ہوگا. ان دہشت گردوں کا, ان فتنۃ الہندوستان کا خاتمہ کرنا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو مزید رعایت نہیں دی جا سکتی. جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا, آپ مجھے بتا رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, تو جو معصوم کا قتل عام کرے, جو کسی بے گناہ کو مارے, اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی کو, اپنی پلاننگ کو, اپنے اس چیز کو احساس کرنا ہوگا کہ ان کے خلاف ایک فائنل آپریشن کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, اس فتنے کو ختم کیا جائے. یہ فتنہ جب ختم ہوگا, ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کے جب کچھ لوگ جہنم واصل ہوں گے, تو نیچے والے یا تو ہدایت پر آ جائیں گے یا راہ راست پر آ جائیں گے, یا وہ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ انشاءاللہ جہنم واصل ہو جائیں گے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس فتنے کو بالکل جڑ سے ختم کیا جائے. پاکستان اب اس طرح کا کوئی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان اس طرح کا کوئی ایڈونچر برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کا مستقبل, پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا چینج ہو رہی ہے, دنیا جو ہے نا ایک اور سینیریو میں جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں ایران اسرائیل کانفلکٹ جو تھی, اس میں یو ایس درمیان میں آیا اور اس نے کہا کہ ٹریڈ کریں, اس نے کہا کہ جو ہے نا بزنس کریں, اس نے کہا کہ جنگ نہیں کریں. لیکن جو یہ پراکسیز ہیں, ان پراکسیز کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا, اور ہمارے جو پڑوسی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ارد گرد میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بھی اس بات کا احساس کرنا ہوگا. اگر وہ پراکسیز کو سپورٹ کریں گے, اگر وہ پراکسیز کو فیور کریں گے, تو یہ پراکسیز, ہم تو ان پراکسیز کو ختم کریں گے, ہم تو ان پراکسیز کا خاتمہ انشاءاللہ ہر حال میں کریں گے. لیکن یہ آپ کے لیے ہم سے زیادہ نقصان دہ ہوں گے. تو اب مہربانی کریں, کسی بھی ایمبیسی کو لیٹر لکھنا چھوڑ دیں, کسی کی بھی تعریف کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہم کھڑے تھے. اگر آپ تشکر پاکستان کرتے ہیں تو اسی نیریٹو پہ رہیں, اسی بیانیے پہ رہیں, اسی لائن پر رہیں. آپ دوسری ایمبیسیز کو جو ہے نا لیٹر لکھ کر کچھ یہ تعریفیں, جھوٹی تعریفیں کرنا چھوڑ دیں. جتنا آپ کو انہوں نے ڈیمیج کیا, کسی نے ڈیمیج نہیں کیا ہوگا. اور یہ نہیں سمجھیں کہ اگر کوئی پراکسیز کہیں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمیں ڈیمیج کرے گی, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے, ہم انشاءاللہ انہیں شکست دیں گے. وہ پراکسیز آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ کو ہی ڈیمیج کرے گی. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ہماری سیکورٹی فورسز
دن رات آپریشن کر رہی ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور جو فیلڈ پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد انشاءاللہ بلوچستان سے بالخصوص ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین, بابر یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے تھے, ان کی باتیں ہم نے آپ سب تک پہنچائی اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے جو کراچی میں ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے ان پہ انہوں نے بات کی, اور گوادر میں جو لائن ایک بچھی ہوئی تھی فائبر آپٹک کی لائن جو تھی اس پہ انہوں نے بڑا کلیئر جو ہے وہ بتایا, آپ سب کو بریف کیا. دیکھیں بات اگر ہم کرتے چلیں کہ بھارت تو دیکھیں اگر موویز میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ پتہ نہیں کون کون سی موویز کس طرح کی جو ہے وہ بنا لیتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نا ایک عجیب سا ہی انہوں نے دکھایا ہوتا ہے, لیکن اصل ریالٹی کیا ہے پاکستان کی افواج کو اٹھا کے دیکھ لیں, یا ہماری جو فیلڈ مارشل ہے سید عاصم منیر صاحب, پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ مطلب وہ بڑے امپریسو بندے جو تھے وہ ہیں. تو ہمیں نا خود کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان کو جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور اپریسیشن دنیا دیتی ہے. ہم نے خود کو کیا اپریسیشن دینا ہے, پاکستان کو اپریسیشن جو ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے وہ مل رہی ہے. تو دس از انف, مطلب یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہے. باقی بلوچستان میں جتنی پراکسیز جو ہیں وہ اگر کام کر رہے ہیں جیسے ہم نے کہا, اور بابر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کا جو خاتمہ ہے وہ انشاءاللہ جلد از جلد ہوگا, وہ بھی جنم واصل ہو جائیں گے. لیکن اگر وہی والی بات ہے کہ اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ نہ کسی کو دیکھتے ہیں, نہ ان کا کوئی اصول ہے, نہ کوئی قانون ہے, مطلب نفرت, پوری دنیا ان سے شاید نفرت کرتی ہے. تو یہ جو بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں, بی وائی سی کے ہیں, جو ان کے ٹکوں پہ جو ہے وہ پل رہے ہیں, وہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی, ان سے بھی پوری دنیا جو ہے وہ نفرت کرتی ہے. ان کی ریالٹی جو ہے, ان کا جو شکل یا ان کی جو ریالٹی ہے وہ پورے دنیا کو جو ہے وہ نظر آ گئی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے. ہر بلوچستانی جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ بلوچستان میں امن ہو, اور یہ جو غلط نیریٹو پھیلا رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں بلوچستان میں, انشاءاللہ اس کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے گا. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.